ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تعيد والإكرام على أصل ما في الوجود وسر الله في كل موجود ونقطة دائر الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات الله اذان گرامی قدر محترم ماتم دار اللہ. صراط مستقیم علی کا راستہ ہے، اس پر بات ہوئی تھی، اور یہ وہ راستہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، اور چلے نہ چلے لیکن دوسروں کو تبلیغ ضرور کرتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چلیں. سیدھا راستہ وہ ہے جو ہر ایک کو پسند ہے. سیدھے راستے کا مطلب آپ خیر پر ہیں، آپ شریف النفس ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ عزت والے ہیں، آپ باوقار ہیں. یعنی سیدھے راستے میں چلنے سے یہ تمام خوبیاں داون سے وابستہ ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ انسان جس راستے پر چلنا چاہتا ہے تو جب اس راستے پر گامزن ہوتا ہے تو اتنی خوبیاں اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہیں. تب کوئی انداز لگائے کہ جب جس راستے پر چلنے کی تمنا سے انسان کے دامن میں اتنی خوبیاں وابستہ ہو جائیں تو اس ذات سے کتنی خوبیاں وابستہ ہوں گی کہ اس کے راستے پر چلنے کو حکم دیا گیا. کائنات. اور ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے آپ لوگوں کی واقعی خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کی اس عزاداری کو، اس محنتوں کو قبول فرمائے کہ صبح سے آپ حضرات نکلتے ہیں اور 10 بج گیا، 10:15 ہو گیا اور ابھی تک آپ حضرات فرش اعضاء پر ہیں. اس کا صلہ کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا. اس کا صلہ صرف اور صرف شہزادی فاطمہ زہرا ہے. یہ عزاداری کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا حساب کتاب صرف شہزادی کے پاس ہے اور تمام جتنے بھی عبادتیں ہیں انسان کی ان کا حساب کتاب پروردگار خود لے گا، اپنے فرشتوں کے لیے حساب کتاب کروائے. لیکن عزاداری کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر کوئی فرشتہ معین نہیں. اس کا حساب کتاب سیدھے سیدھے دفتر رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی تمنا کا نام ہے عزاداری امام حسین. اس کا صلہ آپ حضرات کو قیادی فاطمہ زہرا سمجھے انشاءاللہ مختصر سے
گفتگو کرتے ہوئے چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اور ہم کو بات خیال ہے اور ہم وقت کی بات کو ختم کر دینا ہے کہ کل بات یہ ہوئی کہ مولا کائنات ذات کا نام ہے کہ جس کے مقابلے میں کائنات بعد رسول اگر کوئی ذات ہے اس کائنات میں تو مولا کائنات ہے۔ دنیا نے لاکھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، بہت مقابلہ کرنے کی کوشش کی، حد یہ ہے وہ القاب جو پروردگار نے مولا کائنات کے لیے بھیجے تھے ان القاب کو بھی غصب کر لیا، جیسے فدا غصب ہوا ویسے مولا کائنات کے القاب بھی غصب ہوا۔ لیکن اللہ نے جب ان القابوں کو لوگوں نے غصب کر لیا، چوری کر لی اور اپنے نام سے ان القابوں کو ملا لیا تو ان کی رونق، ان کی عزت، ان الفاظوں کے وقار کو اللہ نے ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر لوگوں کا مجمع ہے، بہرحال اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں جناب آدم کو جب بھیجنے کا اعلان کیا تو کیا کہا؟ میں اپنا خلیفہ اس زمین پر بھیج رہا ہوں۔ یعنی لفظ خلیفہ ایک بہت ہی معتبر لفظ تھا۔ پروردگار نے اپنے اول بشر کے لیے یہ حکم دیا کہ میں اپنا خلیفہ اس زمین پر معین کر رہا ہوں۔ اتنا بابرکت لفظ تھا، اور اس کے بعد یہ لفظ خلیفہ غدیر میں ملا کہ رسول نے کہا کہ میرا جانشین، میرا خلیفہ۔ اور جب لوگوں نے اس لفظ کو دیکھا اور پہچانا تو اس پر ڈاکہ ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لفظ سب سے بابرکت لفظ تھا آج وہ لفظ گالی بن گیا۔ یہ ہمیں آیا کہ بیٹھے ہوئے اگر آج آپ کسی سے کہہ دیے میں بہت بڑے خلیفہ ہیں تو لڑنے لڑانے پہ آمادہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ان لفظوں کو چھین لیا گیا، ڈاکہ ڈال دیا گیا تو ان کی روحانیت پروردگار نے ختم کر دی۔ دوسرا لفظ تھا امیر المومنین۔ ہمارے 11 اماموں نے ان القاب کو، اس لقب کو اپنے سے نہیں ہوا۔ یہ لقب صرف اور صرف ہمارے جد مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، لیکن ایسے ایسے امیر المومنین اسلام میں بن کے آ گئے اور لوگ ان کو امیر المومنین کہتے بھی رہے، تو ہم نے کہا اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، جیسے مومن تھے ویسے ہی ان کا امیر تھا۔ نتیجہ کیا ہوا وہ دنیا کے سامنے تو معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے بہت کوشش کی حضرت علی کا مقابلہ کرنے کی، تو وہاں پر ہمیں ایک شعر یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ایڑی کو اٹھائے ہوئے پنجوں پہ کھڑے ہیں، ایڑی کو اٹھائے ہوئے پنجوں پہ کھڑے ہیں اور بونے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں۔ صلی اللہ علیہ کائنات کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ اپنی حیثیت کو دیکھیں، نہ علی کے باپ جیسا کسی کا باپ، نہ علی کی ماں جیسی کسی کی ماں، نہ علی کی زوجہ جیسی کسی کی زوجہ، نہ علی کے بیٹے جیسے نہ کسی کے بیٹے۔ کہاں سے مقابلہ کرنے آتے؟ جس علی کے لیے میں نے کل بات ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ رضی اللہ نے تاریخ میں ہے کہ کب کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو اب مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو تم اپنا امیر مان رہے ہو وہ علی کا اتنا محتاج ہے کہ وہ کہتا نظر اگر علی نہ ہوتے تو ہم مر جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ تو فطرت انسانی یہ ہے کہ ہمیشہ سپر چیز کو پسند کرتی ہے۔ اگر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کرکٹ پسند کرتا ہے تو نہیں یہ محلے کسی بیٹسمین کو پسند کرنے لگے، وہ ورلڈ لیول کے بیٹسمین کو پسند کرتا ہے جو سب سے اچھا ٹاپ بیٹسمین ہوتا ہے۔ اگر کوئی باکسنگ کرتا ہے تو ورلڈ لیول پہ جو بہترین باکسر ہوتا ہے اس کو پسند کرتا ہے۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کے ٹاپ موسٹ کو جا کے وہ اپنا آئیڈیل بناتا ہے جو سب سے سپر ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں کہ جس کو مسلمان اپنا امیر مان رہے ہیں وہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ جس کو تمہارا امیر اپنا امیر مان رہا ہے تم اس کو امیر مانو، لیکن یہاں پر اختلاف کر دیا۔ اور یہ 11 کے 11 یا 12 امام ایسے کہ سب کا سب ایک جیسا، سب کا علم ایک جیسا، اور جب بھی ان کے سامنے کوئی دنیا کا مسئلہ آیا تو ہمیشہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ بات آ گئی تو چھٹے امام کا واقعہ
ایک مرتبہ ایک دہریہ ناستک جس کو بولتے ہیں، تو کسی کو نہیں مانتا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ دنیا اپنے آپ بنی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ تو ایک مرتبہ امام کے پاس آتا کہتا ہے اپنا رسول اللہ، انہیں انشاءاللہ محسوس کرے گا تو محسوس ہوں گے کہ کیا جواب دیا میرے مولا نے۔ کہتا ہے اپنا رسول اللہ، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اس خدا کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سما دے، اور اس طرح سے سمائے کہ نہ انڈا بڑا ہو نہ دنیا چھوٹی ہو؟ بھائی آج کے تاریخوں کی اس طرح کے سوال کرے تو کیا بیوقوفی کا سوال کرتے ہو، لیکن یہ علی اور اولاد علی کا کمال ہے کہ ان سے بیوقوفوں والا سوال کیا تو انہوں نے عالمانہ جواب دیا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اپنا رسول اللہ بتائیے کہ کیا آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کے اندر اتنی قوت اتنی طاقت ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سما دے، اور اس طرح سے سمائے کہ نہ انڈا بڑا ہو اور نہ دنیا چھوٹی ہو؟ تو مولا فرماتے ہیں بے شک میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں اعلیٰ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی مثال دیجئے جس سے ہم مطمئن ہو جائیں۔ کہنے وہ تمہاری آنکھوں کی پتلیاں ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہنے تمہاری آنکھوں کی پتلیاں ہیں، ان پتلیوں میں ساری دنیا سما جاتی ہے، نہ دنیا چھوٹی ہوتی ہے نہ پتلیاں بڑی ہوتی ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ علی اور اولاد علی کا کارنامے کہ آج بھی دنیا ان سے فیض حاصل کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا جو فرقہ علی اور اولاد علی کے مقابلے میں دوسروں کو لے آیا، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مہاراجہ کرام کہتے ہیں ہمارے بھائی ہماری جانیں، اور بھائی کا بھائی پر فرض یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی گڑھے میں گر رہا ہو تو اس کو بتایا جائے، اس کو بچایا جائے کہ دیکھیے آگے گڑھا ہے، آپ جائیں گے تو گر سکتے ہیں، آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اب وہ نہ مانے وہ اس کا مقدر ہے، لیکن آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ بتائیں، تو ہمارا بھی فریضہ یہی ہے کہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ آپ جس کو بھی مانتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں، آپ مانتے رہیے، لیکن کم سے کم اہل بیت کے مقابلے میں مت لے کے آئیے، اس لیے کہ رضی اللہ اور اہل بیت میں بہت فرق ہے۔ رضی اللہ اور اہل بیت کا فرق یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر اگر اللہ کی نماز میں نہ ہو تو نماز مکمل نہیں ہوتی، اور اگر کوئی اہل بیت پر درود نہ پڑھے تو وہ رضی اللہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل بیت کا مطلب، اہل بیت پر بغیر درود پڑھے جب نماز مکمل نہیں تو رضی اللہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ اہل بیت ان ذات اعلیٰ کا نام ہے کہ جن کے لیے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ اے رسول ہم نے یہ کائنات آپ کے صدقے میں خلق کی ہے، یہ ساری کائنات نبی اور اولاد نبی کے صدقے میں خلق ہوئی، اور اگر اولاد نبی کے صدقے میں خلق نہ ہوتی تو یہ بتائیے کہ کوثر کا مالک علی کو کیوں بنایا؟ رسول کی حدیث کہ علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو اب یہ رسول کی حدیث اور متفق علیہ حدیث ہے، اب جو اس حدیث کو نہ مانے وہ رسالت کا انکار کر رہا ہے، وہ توہین رسول کر رہا ہے، اور اگر مان رہا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے اس جہاں پر رک کے سوچو کہ رسول نے کیا کہا ہے کہ علی سے محبت کرتا ہے مگر مومن، یعنی علی سے جو محبت کرے گا رسول اس کو مومن کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ سب کو مومن کہتے رہتے ہیں، لیکن جسے رسول مومن کہے وہ ہے مومن۔ رسول نے کہا کہ علی سے جو محبت کرے وہ ہے مومن، اور جو علی سے بغض رکھے وہ ہے منافق۔ تو اب اپنا معیار سمجھ لو اور اپنے محبت کو ایک پیمانے پر لے آ کے اس کو تولو کہ تم محبت کیسے کرتے ہو۔ اگر علی سے کر رہا ہو، جیسے آج بھی سوشل میڈیا پہ زمانہ آپ دیکھیں برابر آج کل، خاص کر محرم میں تمام حضرات ہیں جو اہل بیت کے مقابلے میں وہ تمام دشمنوں کو، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بغض علی میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ صحابی رسول کے قاتلوں کو رضی اللہ کہتے ہیں۔
کہ مسلمانوں کی جو سب سے چہیتی ماں ہیں، جن کا تاریخ میں نام حضرت عائشہ ام المومنین، یعنی مسلمان ان پر بھی جان نثار کرتے ہیں، لیکن انہی کی تاریخ میں، ان کی روایت میں کہ جو تیسرے خلیفہ تھے انہوں نے اماں عائشہ کا جو ان کو ملتا تھا، جو پیسہ ملتا تھا، اس پیسے کو بند کر دیا، اور یہاں تک تاریخ میں ہے کہ ام المومنین عائشہ نے یہ اپنے جملے بیان کیے کہ لمبی داڑھی والے کو خدا موت دے، یہ تاریخ میں واقعہ ہے۔ اور جب آپ حج پہ گئی اور واپس آئیں تو معلوم ہوا کہ ان کو مار دیا گیا، ان کا قتل ہو گیا، تو بہت خوش ہوئی۔ یہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں، اور انہوں نے ایسی حرکت کی تھی کہ اماں عائشہ کے بھائی کو نہ صرف مروایا بلکہ گدھے کی کھال میں باندھ کے جلوا دیا۔ اب مسلمان سوچیں، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، لیکن لمحہ فکریہ ہے، تم اسلام کے ماننے والے ہو، حق پر چلنے والے ہو، ہر نماز میں تم یہ بات کہتے ہو پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ پر چلا۔ تو جب انسان منزل پر نکلتا ہے تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے ہر باشعور انسان کی کہ ہم جس منزل پہ جا رہے ہیں وہ راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب انسان کسی انجان منزل پر نکلتا ہے تو قدم قدم لوگوں سے پوچھتا رہتا ہے کہ بھائی یہ منزل ہم ادھر جا رہے ہیں، یہ راستہ درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان باشعور ہے اور ہوشیار ہے، اس لیے کہ اگر وہ انجانے بنا پوچھے ہوئے غفلت میں چلا جائے، معلوم ہے جانا ہے اتر پہنچ گیا دکھن، تو اس کی محنت ہی بیکار ہو گئی اور اس کا سفر بھی ضائع ہو گیا۔ تو یہ باشعور انسان کا کمال ہے کہ جب وہ اپنے راستے پر نکلتا ہے تو قدم قدم پوچھتا ہے ایسے لوگوں سے جو ان راستوں سے واقف ہوتے ہیں، ایسے نہیں لوگوں سے پوچھتا جو خود اس راستے کے مسافر ہیں، جو اس راستے سے واقف ہیں ان سے آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ راستہ درست ہے یا نہیں۔ تو اب اسلام کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ اسلام کے ایسے لوگوں سے اسلام کے راستے کو دریافت کریں جن کو خدا کہہ رہا ہے قرآن کہ علی صراط مستقیم۔ تو جب بہترین راستہ بتا دیا گیا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ہمارے اسلام کے مسلمانوں کے جو خلیفہ گزرے، جب قدم قدم پر علی سے مسئلہ پوچھتے اور راستے پوچھ رہے، تو مسلمانوں تم کو کیوں حیا آتی ہے علی سے مسئلہ پوچھنے میں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد۔ یہ مولا کائنات اس ذات اعلیٰ کا نام ہے کہ جس نے ہمیشہ لوگوں کی صرف مدد کی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے دروازے پر ہمارا دوست آیا یا دشمن آیا، جو بھی ان کے دروازے پر آیا مولا کائنات نے اس کی مدد کی۔ اور ہمیشہ کل بات ہوئی تھی کہ مولا کائنات نے صرف یہ نہیں کہ جنگیں لڑی ہوں، یہ صرف نہیں کہ انہوں نے صرف کتابیں لکھی ہوں، بلکہ مولا کائنات نے سوشل ورک کیا ہے، اور جس طرح کا سوشل ورک کیا ہے حضرت علی نے، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی جس طرح کا سوشل ورک مولا کائنات نے۔ صلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد۔ کل بات آئی تھی کہ 17 میل کی پہلی سڑک مولا کائنات نے تعمیر کرائی۔ یہ تاریخ کے وہ پہلو ہیں جو بہت کم پڑھے جاتے ہیں، نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ اسلام کے ہر زندگی کے ہر شعبے میں اہل بیت کا یوگدان، جسے ہندی میں کہا جائے، ان کا تعاون ہے ہر شعبے میں، اور ان کی رہبری ہے ہر مسئلے میں۔ اب یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہونے کے باوجود اس در سے دور رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں۔ علی اس ذات کا نام ہے جو سوائے خدا کے کسی کے آگے نہ جھکا، اور علی کے ماننے والے خدا کے آگے ہر در پہ جھکتے نظر آتے ہیں۔ علی کے ماننے والے ہو، علی کبھی خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے، اور نعرے حیدری لگاتے ہو، عید غدیر میں خوشیاں مناتے ہو، بے شک مناؤ، خدا تم کو مبارک کرے، لیکن اگر علی کے چاہنے والے ہو تو تمہارا بھی فریضہ یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کے آگے سر کو نہ جھکانا، اس لیے تمہارے مولا کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ علی کے سامنے آیا تو صرف خدا سے، کوئی مصیبت آئی تو صرف خدا سے فریاد کی۔ کائنات کی مشکلوں کو حل کرنے والا اپنی مشکل میں ہمیشہ خدا سے مناجات کرتا نظر آیا، اور کس طرح سے مناجات کی؟ تاریخ میں پورا واقعہ کیونکہ وقت ہو رہا،
پھر انشاءاللہ کہ مولا کائنات نے ہمیشہ، آج ہمارے گھروں میں کل بات یہاں آئی تھی، بس اسی بات کو آگے بڑھاتے ہو اور ربط مسائل کہ آج ہمارے گھروں میں اختلافات، علی کے چاہنے والے ہمارے گھروں میں اختلافات ہو جائے، کیونکہ علی اور اولاد علی کے لیے آیت تطہیر کے لیے بات آئی تھی کہ آیت تطہیر اس بات کی ضامن ہے کہ رسول اور آل رسول کے پاس کسی طرح کی نجاست نہیں آ سکتی، اور یہ جو فرش ازا بچتی ہے اس پر یا تو آپ یقین نہ کریں، میں بہت معذرت کے ساتھ بہت سخت جملہ ہو سکتا ہے، یا تو آپ یقین نہیں کر رہے ہیں اور صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر ہم اس فرش ازا پہ آتے ہیں، اور اگر یقین ہے چاہے فرش ازا بچھانے والے ہوں چاہے اس ازا میں آنے والے ہوں، یقین ہے کہ اس فرش ازا پر فجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، تو پھر اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ جہاں پر فجتن پاک تشریف لاتے ہیں وہاں ہر طرح کا رزق وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ بھائی یا تو نجاست ہوگی یا اہل بیت ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت معاذ اللہ اور نجاست ساتھ میں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر طرح کا رزق ان سے دور ہے، ہر طرح کی نجاست ان سے پاک ہے۔ تو فرش ازا پر مجلسوں میں اگر لڑائیاں ہو رہی، ایک دوسرے کی عزاداری کو لے کر لڑائیاں، اب تو ہمارے وہاں عزاداری کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اب تو شبے داریوں کا دور چالو ہوگا، سالانہ مجلسوں کا دور جاری ہوگا۔ ہوتا ہے صاحب کیا ہے کہ اگر ان کے یہاں مجلس ہے تو ہم اس کو کسی طرح سے ڈیمیج کرنے پہ لگے، ان کے وہاں مجلس ہے تو وہ ڈیمیج کرنے پہ لگے، یہ انجمن اگر ماتم کر رہی ہے تو پیچھے والی آ کے دھکا دے رہی، ارے قسم یہ تو سوچو کہ یہ ماتم کس کا ہے، یہ مجلسیں کس کی ہیں؟ جس فرش ازا پہ آئے ہو، یا تو پھر جب اس طرح کی نجاست ہو رہی ہے فرش ازا پر ایک دوسرے کے لیے حسد اور جلن اور بغض اور کینہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو پھر یقین کر لو کہ اس فرش ازا پر پنجتن پاک نہیں ہے۔ اگر پنجتن ہوتے تو اس طرح کی نجاست فرش ازا پر نہیں، تو اپنے فرش ازا کو پہلے پاک کریں، اپنی عزاداری کو پاک کریں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اختلافات ہیں، بات آئی تھی نا بھائی بھائیوں میں اختلاف، والدین اور اولادوں میں اختلاف، اور اس طرح سے اختلاف ہونے میں ذرا سی بات صرف اپنے مفاد کے لیے رشتے خراب ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے کہ ہمارا مطلب نہیں نکل رہا ہے، اگر لڑکے نے میری بات نہیں مانی تو باپ ناراض، باپ نے بیٹے کی بات نہیں مانی بیٹا ناراض، صرف اپنے مفاد کے لیے رشتے خراب ہو رہے ہیں، صرف اپنے مطلب کے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم کو سوچنا ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس کے در سے وابستہ ہیں۔ یہ دنیا چند روزہ، اس کے بعد ساری زندگی مولا کائنات کی خدمت میں رہنا ہے، تو علی کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ کہ جس علی نے دنیا کو طلاق دے دیا ہو اس کے چاہنے والے دنیا دنیا کرتے ہوئے مر گئے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں اختلاف، بہت بڑا اختلاف ساس بہو کا ہوتا ہے، زیادہ تر گھروں میں، بس آخری جملہ اور ربط مسائل، ساس بہو کا بہت بڑا اختلاف ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں مسلمان، اور خاص کر ہم کو ضرورت ہے پڑھنے کی، کہ جب آپ رخصت ہو کے مولا کائنات کے گھر میں آتی ہیں تو آپ نے اپنے کاموں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ، بس آخری جملہ اور یہ ربط مسائل ہے، ایک حصہ آپ نے تقسیم کیا جس میں گھر کے تمام کام تھے، کپڑا دھونا، برتن مانجنا، گھر کی صاف صفائی، کھانا پکانا، بچوں کو کھلانا، بچوں کی پرورش، ایک حصے میں یہ کام بٹا۔ دوسرے حصے میں جو کام بانٹا وہ لوگوں سے میل ملاپ، لوگوں کو آنا جانا، مہمانوں کی خدمت کرنا، مہمانوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داریوں میں جانا، شادی بیاہ میں جانا، مرنے جینے میں جانا، 2 حصوں میں آپ نے کام بانٹ دیا۔ اب سنیں ہمارے وہاں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں اہل بیت سے محبت ہے، لیکن ان کی تعلیمات سے معاف کریں گے بہت جملہ بہت کوسوں دور ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے بس آخری جملہ جو 2 حصوں میں کام بانٹا تھا، تو جو گھر کا کام تھا جس میں کھانا پکانے سے لے کے صاف صفائی سے لے کے بچوں کی پرورش تک، یہ سارا کام اپنے حصے میں رکھا، اور جو رشتہ داری، میل ملاپ، ملاقات، آنا جانا، یہ سارا کام اپنی ساس کے حصے میں دیا۔
آج معذرت کے ساتھ آج اس کا برعکس ہمارے وہاں ہوتا ہے. گھروں کے اندر بہو آتی ہے تو کہتی ہے اماں آپ بزرگ ہو گئی ہیں، آپ اپنا کھانا پکائیے، صاف صفائی کریے. رشتہ داری میں ہم اپنے شوہر کے ساتھ جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر اختلاف ہے. ایک صلوات پر محمد ہو سکتا ہے میری بات شاید اگر کسی بری لگی تو معذرت کے ساتھ، یہ میرے اس میں کوئی اپنے الفاظ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کی. ہم اس اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جس میں قدم قدم پر ہم کو راہ دکھائی. ہم اس اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مصیبتیں برداشت کی لیکن امت کی ہمیشہ اصلاح کرتے ہوئے. ان کے دل میں امت کی اتنا درد تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی لیکن امت کی اصلاح کی. یہ معمولی بات نہیں ہے امام حسین کا کربلا کے اندر جناب زینب کی چادر کو قربان کر دینا. یہ معمولی بات نہیں ہے. جناب زینب کی چادر کی قربانی اور حسین، لیکن خدا کی قسم شہزادی جناب زینب کی چادر سے زیادہ اگر کوئی عظیم چیز تھی اسی کے لیے حسین نے اپنے بہن کی چادر کی قربانی پیش کی. علی اکبر جیسے بچے کو قربان کر دینا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر کی جوانی سے زیادہ کوئی قیمتی شے تھی جس کے لیے حسین نے اپنے علی اکبر کو قربان کر دیا. ہاں عزیزوں، یہ وہ ایام چل گئے کہ جس میں یہ قافلہ بعد شہادت امام حسین کوفے اور شام کی طرف رواں دوا. چند دن کی بات، ابھی چند روز پہلے کا واقعہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے آسمان پر محرم کا چاند دیکھا تھا. گھروں میں تیاریاں ہوئی تھیں، فرشادہ بچھی تھی، مجلس و ماتم ہوا، لیکن خدا کی قسم کتنی جلدی ایام اعزا گزر گئے. 10 دن پتہ نہ چلے. اب اللہ جانے اگلے برس ہم میں سے کون اس فرش اعزا پر ہو کون نہ ہو. ہاں جی، تاریخ میں فقرہ ملتا ہے کہ ایک ضعیفہ تھی، بس سنیں اور انشاءاللہ مجلس ہر تاریخ میں فقرہ ملتا ہے. ایک ضعیفہ تھی جو عزاداری امام حسین ہر سال کرتی. ایک روز اور اس ضعیفہ کا ایک جوان بیٹا تھا جو اپنی ماں کی عزاداری میں برابر کی ساتھ نبھاتا تھا. ایک سال عزاداری سے کچھ دن پہلے اس ضعیفہ کا وہ نوجوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. خدا کی قسم میں نے بار بار واقعہ پڑھا، جب بھی پڑھتے ہیں چاہتا پڑھتے ہی رہیں، اس لیے کہ ایسا عبرتناک واقعہ ہے. 1000 سلام کریں اہل بیت کو تو کم ہے. دیکھیں اہل بیت کس ذات کا نام ہے، کس در سے وابستہ ہے، کس راستے سے ہم لوگ وابستہ ہیں. تاریخ میں انہوں نے کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا اپنے اوپر. اگر کسی نے ان کے لیے 1 گلاس پانی قربانی دی ہے تو انہوں نے اسے 100 گنا اس کو اجر دیا. تو وہ ضعیفہ کا ایک بیٹا تھا، جوان فرزند تھا. تاریخ ملتا ہے کہ محرم سے پہلے وہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. ماں کا عمل یہ تھا کہ روزانہ نماز صبح کے بعد اب قبرستان جاتی تھی اور سارا دن اپنے بیٹے کی قبر بیٹھ کے گریہ ازاری کرتی تھی. ایک دن جب ماں اٹھی اپنے بیٹے کی قبر سے تو نماز صبح کے بعد پہنچتی تھی، مغرب کو اٹھتی تھی. تو جب ایک دن مغرب کا وقت ہوا اور وہ اپنے بیٹے کی لحاظ سے اٹھی تو ناگاہ اس کی نظر آسمان پر پڑی. ایسے ہی آسمان پر نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. سنیں عزیزان، خدا ہم سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. پروردگار ہم سب کو امام حسین کو رونے اور رلانے والوں میں شمار کرے. وہ ضعیفہ نے جب دیکھا کہ محرم کا چاند تو مرتبہ اپنے اولاد اپنی بیٹے قبر کی طرف مخاطب ہو کے جملہ کہتی، میرے لال آج کے بعد اپنی اس ماں کو معاف کر دینا. ابھی تیری ماں تیری لہر پر رونے نہیں آئے گی. اب آج سے یہ تیری ماں اس پر روئے گی، اس پر کربلا میں رونے کے لیے اس کی ماں نہیں تھی. تیرے آقا حسین پر روئے گی، کہے کہ اپنے لال کی قبر سے رخصت ہو گئی، اپنے گھر پہ آ گئی، آ کے فرش اعزا بچھایا، اہتمام ہوا، مجلس و ماتم ہوا. جب اس کے گھر کی فرش اعزا اٹھ گئی، عزاداری ختم ہو گئی، ماں کا دل تھا، بیٹا یاد آ گیا، دوڑی ہی قبرستان پہنچی. خدا کی قسم دوڑی قبرستان پہنچی، دور سے اپنے بیٹے کی قبر کو دیکھتی ہے. تصور شرط ہے، آپ حضرات خود تصور کریں کہ اگر کوئی انسان اپنی اولاد کی قبر سے اگر کافی دن دور ہو جائے، کسی وجہ سے اگر شہر سے باہر چلا جائے، خدا نہ کرے کسی کی اولاد مر جائے، اور جب وہ واپس آئے تو کس طرح سے تڑپ کے اپنے اولاد کی قبر پر پہنچتا ہے. بس تصور شرط ہے. وہ ضعیفہ اسی تڑپ کے ساتھ قبرستان میں آئی اور دور سے دروازے سے ہی اپنے بیٹے کی لحد کو دیکھنے لگی.
کہ ناگا اس کی نظر پڑی کہ اس کے بیٹے کی قبر پر کوئی سیاہ چادر میں بیٹھی ہوئی بیوی گریہ وزاری کر رہی. حذیفہ نے جیسی دیکھا دوڑی اپنے لال کی قبر کے پاس آئی. آنے کے بعد حذیفہ سے کہتی ہے اے بی بی آپ کون ہیں؟ یہ میرے لال کی قبر ہے, آپ میرے بچے کی قبر پر کیوں گریہ کر رہی؟ لیکن وہ سیاہ پوش بی بی زار و قطار روتی جا رہی. ادھر یہ حذیفہ کا اصرار بڑھتا گیا تو ایک مرتبہ وہ سیاہ پوش بی بی پلٹ کے جملہ کہتی ہے اے حذیفہ مجھے معلوم ہے یہ تیرے بچے کی قبر ہے. تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, اے بی بی جب آپ کو معلوم ہے میرے بچے کی قبر ہے تو آپ اس طرح سے میرے لال کی قبر پر گریہ کیوں کر رہی؟ سنیں گے عزیزانو جملہ کیا تھا. وہ سیاہ پوش بی بی نے جملہ کہا اے حذیفہ جس دن سے تو اپنے لال سے یہ کہہ گئی ہے کہ آج کے بعد یہ تیری ماں حسین پر روئے گی تجھ پر نہ روئے گی, اس دن سے حسین کی ماں تیرے لال کی قبر پر بیٹھ کر گیا. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. آزاداران مظلوم کربلا. بس سنیں آزاداروں آخری دو جملے اور مجلس خط. تاریخ ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ بعد شہادت امام حسین اسیر ہو کر چلا اور اس کے بعد ایک مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہے. سنا ہوا واقعہ ہے لیکن آپ سنیں عزیزانو, محسوس کریں. 4 سال کی بچی نے جیسے دیکھا کہ شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلا رہا تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پھوپھی اماں کیا اس سے پانی طلب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک سوال یہاں اٹھتا ہے. ان لوگوں کے جو بھی عمل تھے وہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے تھے کہ دیکھو ہم آل رسول پیاسے, کل کو یہ نہ ہو کہ دشمن کہے کہ ہم کو معلوم نہ تھا. جناب علی اصغر کو آخر میں اسی لیے امام حسین لے کر آئے تھے تاکہ کل فوج یہ نہ کہے, دشمن یہ نہ کہے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہ تھا کہ حسین کے خیمے میں پانی نہیں ہے. ہاں عزیزوں بس اسی منشے کے تحت جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی سے اجازت مانگی. تاریخ میں ایسا ظلم کہیں دیکھنے کو نہ ملا جو کربلا میں اور کربلا والوں کے ساتھ ہوا. بس آخری جملے اور مجلس ختم ہو گئی. تاریخ میں یہی ملا. جناب سکینہ نے کہا اے شمر میں بہت پیاسی ہوں. سنیں حضرت میں تمام باتیں سر ختم کر دی. اے شمر میں بہت پیاسی ہوں. اور اس کے بعد شمر کوئی توجہ نہیں دیتا. حد یہ ہے کہ اس نے اپنے لشکر والوں کے بعد اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا. اس کے بعد ایک عجب ظلم کرتا ہے. اب جناب سکینہ کی طرف پلٹا, اے سکینہ تم اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی. ہاں شمر میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا, خدا کی قسم کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے. کہا اے سکینہ تو کیا واقعی بہت پیاسی ہے؟ کہا شمر میں تجھ سے کتنی دیر سے کہہ رہی ہوں مجھے بہت پیاس لگی ہے. اچھا پانی پینا چاہتی ہو؟ کہا ہاں مجھے پانی دے دے. بس ظالم نے وہ ظلم کیا, خدا لعنت کرے اس پر, مشک کا دہانا لیا اور زمین کی طرف سارا پانی بہا دیا. اللہ اکبر. جناب سکینہ بھائی پچھاڑے کھانے لگی. تاریخ ملتا ہے کہ یہ قافلہ آگے بڑھ گیا لیکن ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ وہ نیزہ جس پر امام مظلوم کربلا کا سر تھا ایک مرتبہ ہاتھوں سے چھوٹا اور زمین پر گڑ گیا. اب آگے نہیں بڑھتا. شمر ملعون آگے بڑھا, چوتھے امام کے قریب آتا ہے تعزیانہ لہراتے ہوئے, اے سید سجاد تمہارے باپ کا سر آگے کو نہ بڑھا. بس جناب سید سجاد نے اپنی ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھالا, بابا کے سر کے پاس آئے. بابا اب اس بیمار میں تعزیانہ کھانے کی قوت نہیں ہے. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, اے سید سجاد ارے ہمارے سینے پر سونے والی سکینہ راستے میں. جیسے یہ جملہ جناب زینب نے سنا, تاریخ ملتا ہے کہ اپنے آپ کو ناکے سے گرایا, اس راستے پر چلی جس راستے سے قافلہ آیا تھا. تاریخ ملتا ہے کہ ایک بلند مقام پر جناب زینب کی نظر پڑی. کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش بی بی ہے جن کی آغوش میں سکینہ آرام فرماری. بھئی یہ دیکھنا تھا. جناب زینب دوڑی بھی گئی, ہاتھوں کو جوڑا, ایک جملہ کہا اے بی بی آپ کا کس طرح سے شکریہ ادا کریں. بی بی نے پوچھا کیوں, کس لیے؟ کہا اے بی بی جب سے اس بچی کا باپ مرا ہے کسی نے اس کے سر پر دست شفقت نہیں پھیرا بلکہ یتیمی کا پرسہ کسی نے تماچوں سے دیا, کسی نے گوشوارے چھین لیے اور کسی نے تعزیانے لگائے. اے بی بی بہت دنوں کے بعد اس بچی کو سکون ملا ہے, میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں. بس سنو عزیزانو آخری جملہ ہے پرسہ دینے. تاریخ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. اے زینب تم نے نہ پہچانا, ارے میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں. ارے جناب زینب نے بائیں ڈال دی. اے اماں اس وقت کہاں تھی جب میرا بایا قتل ہو رہا تھا؟ جناب فاطمہ نے کہا اے زینب ارے حسین کا سر تھا, میری آغوش تھی, ظالم کا خود خنجر تھا, میں فریاد کرتی رہی, میرا ماں جو
وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. حاضرین مجلس سبانیان مجلس کی ہر نیک شرعی جائز تمنا اور حاجتوں اور دعاؤں کو قبول فرما. میرے مالک و مولا دی واسطہ محمد و آل محمد ہمارے ناسوں گرو مال سیدہ میں جہاں میں پروردگارہ دی واسطہ محمد و آل محمد کا کائنات میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کر رات ماتمداران مظلوم کربلا بالخصوص یمن، ایران، عراق، بحرین، افغانستان، پاکستان، کشمیر، لیبیا، سیریا، ہندوستان، خاص کر لکھنؤ میں رہ رہے شیعوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. پروردگارہ جن گھروں میں فرش عزا امام حسین مظلوم کربلا برپا ہوتی ہے میرے مالک ان گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما. ان گھروں کو دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے اور نظر بد سے محفوظ رکھ. ہمارے گھروں میں جو بہن اور بیٹیاں بیٹھی میرے مالک ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ کے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے شکم کو مال حرام سے محفوظ کر. میرے مالک و مولا کے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے سروں پر ہمارے علماء کرام، مراجع کرام کا سایہ محفوظ رکھ. میرے مالک ہماری عاقبت بخیر ہو. ہمارے امام کے ظہور متعجل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے مقدمانہ گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر منور علی عابدی ابن طاہر علی عابدی اور حسین بانو بنت شبیر حسین اور ان کی روح کو ہدیہ کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم